السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 23ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ 7 سورہ نمبر 38 میں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک 12 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينظر هؤلاء الا صیحۃ واحدۃ ما لها من فواق۔ یہ کافر لوگ بس ایک چیخ یعنی سور پھونکنے کی آواز کا انتظار کر رہے ہیں، جس میں کوئی وقفہ ڈھیل نہیں ہے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے عذاب کا حصہ حساب کے دن قیامت سے پہلے ہی جلدی ہم پر اتار دے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ اواب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر لوگ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑے طاقتور تھے، بے شک وہ اللہ سے بہت لو لگانے والے تھے، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ صبح شام داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ والطیر محشورہ کل لہ اواب۔ اور پرندے بھی تسبیح کے لیے جمع ہو جاتے، یہ سب داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کو خوب یاد کرتے تھے۔ وشددنا ملکہ آتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کی حکومت یعنی سلطنت کو مضبوط بنایا تھا اور انہیں حکمت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر ہے جو دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کی عبادت خانے میں پہنچ گئے تھے؟ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط۔ جب دیوار پھاند کر اندر آنے والے لوگ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے میں دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، اس لیے آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے اور زیادتی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجیے۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ فقال اغفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ دونوں میں سے ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، اور اپنی زوردار بات چیت سے اس نے مجھے دبا دیا ہے، اپنی چرب زبانی سے مجھے دبا دیا ہے، بات کرنے میں مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب۔ داؤد علیہ السلام نے کہا اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کی بات کر کے بے شک تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے حصے دار پارٹنر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس مقدمہ میں ہم نے ان کو آزمایا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی یعنی اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ تو ہم نے داؤد علیہ السلام کی کوتاہی کو معاف کر دیا، اور بے شک ہمارے نزدیک ان کا مرتبہ بڑا ہے اور ان کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ یعنی نائب بنایا ہے، اس لیے آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلیں، ورنہ یہ بات آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ لوگ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 23ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 12 آیتیں ہیں۔ سورہ 7 سورہ نمبر 38 میں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجئے۔ کافروں نے جلدی عذاب کو مانگا، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، ہمارا حصہ حساب و کتاب کا جو ہے دنیا ہی میں دے دے۔ لیکن اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے، یہاں تھوڑا بہت دیتا ہے، لیکن اصل حساب و کتاب جو ہونے والا ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 26 تک 10 آیتوں میں لگ بھگ داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا دمبی والے کا، میڈھے والے کا، اس کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، وہ بڑے طاقتور تھے۔ اِنَّهُ اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے، دینی طاقت مراد ہے، ان کے اندر دینی قوت، دینی طاقت بہت زیادہ تھی۔ ان کا روزہ بھی مشہور ہے، ان کی نماز بھی مشہور ہے، اس لیے حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1131۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین نماز جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔
وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وہ نصف رات میں آدھی رات میں سوتے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور رات کے ایک تہائی حصہ قیام کرتے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور چھٹے حصے میں سو جاتے، وَيَصُومُ يَوْمًا، ایک دن روزہ رکھتے، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور ایک دن ناغہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، بادشاہ بنایا، نبی بنایا۔ پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، ان کی آواز بہت سریلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ان کو دے رکھی تھی، مضبوط سلطنت دے رکھی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے گھر میں دو آدمی پیچھے سے کود کر چلے آئے، اور ایک اہم مقدمہ تھا۔ تو ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبی ہے اور میرے پاس ایک ہی دمبا ہے، ایک ہی دمبی ہے، تو وہ یہ لینا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سنی اور اس کے بعد فوراً کہہ دیا کہ اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں آپس میں پارٹنر پر ظلم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان والے نیک عمل والے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اور ایسے کم لوگ ہیں۔ پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ ارے ایک فریق کی بات سنی، دوسرے کی نہیں سنی، تو اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آئے تھے، دو آدمی پیچھے سے دیوار کود کر گھر میں، اس وقت وہ عبادت میں مشغول تھے۔ بھائی آنا تھا تو گیٹ سے آتے، پیچھے سے کود کر کیوں چلے آئے؟ لیکن داؤد علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، گیٹ سے آنا چاہیے تھا ان کو، اور جس وقت وہ لوگ آئے تھے اس وقت عبادت کا وقت تھا۔ پھر اسی طریقے سے ان کے بات کرنے کا انداز بھی الگ تھا، کیا بولے؟ زیادتی نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، ولا تشتت۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو صبر دیا، لیکن آپ نے جو فیصلہ سنایا تھا کہ ایک کی بات سنی دوسرے کی نہیں سنی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر آپ کی گرفت اور کہا آیت نمبر 26 میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ چلیے، ورنہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا دونوں فریق کی بات سنتے، اس کے بعد فیصلہ سناتے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔